Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our class 12th subject history and the theme through the eyes of travelers. Today's topic is Ibn Battuta's Rahila and Francois Bernier's and his book, The Travels in the Mughal Empire. آج ہم تھرو دا آئیز آف ٹریولرس کے حوالے سے بات کریں گے. اس میں ہمارا کنسرن ہے نمبر فرسٹ از دا ٹریولر ابن بطوطہ، اینڈ ابن بطوطہ کے حوالے سے یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے کہ ہی واز اے ریزیڈنٹ آف مراکو. وہ مراکو کا رہنے والا تھا، باشندہ تھا. ہی واز اے گریٹ اسکالر اینڈ ویری فانڈ آف ٹریولس، یعنی وہ جو ہمارا تھرو دا آئیز آف ٹریولرس یعنی ہندوستان میں یا ہندوستانی سب کانٹیننٹ میں جو سینٹرل ایشیا سے، یورپ سے، فرانس سے، ڈچ سے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے جو اپنے تاثرات، اپنے جو آبزرویشنز یہاں قلم بند کیے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قلم اٹھا کر لکھا ہے اور یہاں کے سماجی زندگی پر، یہاں کے سیاسی زندگی پہ، یہاں کورٹ کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں، ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں، سوشل کنڈیشنز کے بارے میں، پولیٹیکل کنڈیشنز کے بارے میں اپنا جو فائنڈنگز تھے انہوں نے ایک کتاب کی شکل میں لکھا ہے، پھر وہ پبلش ہوئی ہے. دیٹ واز اے گریٹ انفارمیشن، دیٹ واز اے گریٹ آئی وٹنس جو تھا اس وقت سچویشن جو تھا، دیٹ واز کنسیڈرڈ. اسپیشلی جو یورپینز جو فارنرس سے وہاں اس سے پہلے بھی لوگ وہ پڑھے لکھے تھے، وہ بہت ہی مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھتے تھے. اس وقت یہاں کیا حالات تھے، کس طرح لوگ زندگی گزارتے تھے، اس پر انہوں نے لکھا ہے. تو ہمارا جو کنسرن ہے ابن بطوطہ کے حوالے سے، ابن بطوطہ کیونکہ سب سے پہلے جب یہاں پر لوگ آئے تھے برٹش رول سے پہلے، فرینچ لوگ یہاں تھے، ڈچ تھے یہاں پر، یہاں انگلش لوگ تھے، اس کے علاوہ پرتگیز تھے. اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہاں آنا جانا رہتا تھا. جو انہوں نے اپنی جو فائنڈنگز لکھی تھی اس پہ یہاں، کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک اسی طرح ہے جو 12th کا ہے، تو ہی واز یعنی ابن بطوطہ جو تھے وہ مراکو کے رہنے والے تھے. ہی واز اے گریٹ اسکالر، ہی واز اے فانڈ آف ٹریولز. وہ اس چیز کے بہت ہی شوقین تھے کہ وہ ہر ایک ملک کو دیکھنا چاہتے تھے، وہاں کی سیاسی زندگی کے لوگوں کے حالات کو دیکھنا تھے، پرکھنا چاہتے تھے، اور اپنا انہوں نے جو آبزرویشن تھی اس کو قلم بند کیا تھا. He visited many countries during his lifetime. اس نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا، بہت سے ممالک کو اچھی طرح سے بہت ہی نزدیک سے دیکھا ہے. And remained in India for many years. وہ ہندوستان میں بھی اسی حوالے سے بہت ٹائم یہاں اس نے گزارا ہے. تو during the reign of محمد تغلق، یعنی محمد بن تغلق کے زمانے میں وہ یہاں آیا تھا during the 14th century. He wrote his first travel account رحیلہ، یعنی وہ جب انہوں نے یہاں دورہ کیا تو اس نے یہاں اپنا جو فائنڈنگ جو اس نے لکھی، دیٹ واز نون ایز ہز اکاؤنٹ واز نون ایز دا رحیلہ، یعنی اس کتاب کا نام تھا رحیلہ. ابن بطوطہ's بک آف ٹریولز کالڈ رحیلہ، دیٹ واز ریٹن ان عربک. یعنی اس نے جو اپنی جو کتاب لکھی تھی، جو اس نے فائنڈنگز جو اس کی تھی، اس نے ایک کتاب کی شکل میں اس کو لکھا تھا. دیٹ واز نون ایز the Rahila, the book of travels by Ibn Battuta, and the book was written in Arabic, کیونکہ وہ عرب کی زبان میں اس نے لکھا تھا اس کتاب کو. The book provides a rich and interesting information regarding the social and cultural life of subcontinent. یعنی اس کتاب میں اگر ہم دیکھیں گے تو سماجی زندگی کے حوالے سے وہ جو ان کے جہاں کے جو تہذیب ہے، یہاں کی جو ثقافت ہے لوگوں کے، اس طرح پورے سب کانٹیننٹ پہ، اس میں پورا جو ساؤدرن سب کانٹیننٹ ہے ہمارے، جو اس میں پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، میانمار تک، یعنی اس پورے کنٹیننٹ میں کیسے لوگ زندگی گزارتے، اسپیشلی ان دا فیلڈ آف سوشل لائف، ان کی جو کلچرل لائف ہے لوگوں کی کیسے تھے، وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے سماجی معاملات کیسے تھے، اس پہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن اور انٹرسٹنگ انفارمیشن.
انہوں نے لکھی ہے. سلطان محمد بن تغلق he got very much impressed with the scholastic or with the expertise of Ibn Battuta, and he appointed Ibn Battuta as the Qazi or the judge of Delhi. ابن بطوطہ کے زمانے میں وہ یہاں پر آئے تھے، محمد بن تغلق کے زمانے میں ابن بطوطہ یہاں آئے تھے، تو ابن بطوطہ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے، اس کو پرکھتے ہوئے، محمد بن تغلق نے اس کو بحیثیت جج دہلی کا تعینات کیا. اینڈ ہی واز قاضی اور دا جج آف دہلی. ہی ریکارڈڈ ہز آبزرویشنز. پھر اس نے ہندوستان کو نزدیک سے دیکھا ہے، یہاں کے حالات کو نزدیک سے دیکھا ہے. پھر اس نے اپنا قلم یہاں کے حالات کے موافق لکھا، اور دیٹ واز نون ایز رحیلہ. یعنی اس کی جو فائنڈنگز تھی، اس کی جو کتاب تھی، دیٹ پرووائڈس اس انفارمیشن regarding the social and cultural life of the people, and the book was known as Rahila. اب دوسرا کنسرن ہے جو فرانسوا برنیئر. فرانسوا برنیئر اے فرینچ ڈاکٹر. فرانسوا برنیئر بھی اسی طرح ایک ٹریولر تھا، وہ بھی ٹریول کے حیثیت سے یہاں آیا تھا. اینڈ he has a background as he was a doctor, he was a political philosopher and a historian. یعنی اس کے جو بہت سارے فیلڈز تھے، کیونکہ وہ بحیثیت ڈاکٹر بھی تھے، اور پولیٹیکل فلاسفر، کیونکہ وہ سیاست کو بڑی اچھی طرح سے اور نزدیک سے جانتے تھے. ہی واز اے فلاسفر ان پولیٹکس اینڈ ہی واز آلسو این ہسٹورین. اینڈ کیم انڈیا ڈیورنگ دا مغل امپائر. اس کے بعد جو 17ویں صدی میں مغل دور میں، اسپیشلی ڈیورنگ دا ٹائم آف دارا شکو اینڈ دا مغل امپائر، تو اس نے یہاں دورہ کیا تھا. دیٹ واز پیریڈ واز فرام 1656 to 1668, and he remained in India for 12 years, not less than but more than 12 years. یعنی فرانسوا برنیئر جو تھے وہ ہندوستان آئے، وہ ہندوستان میں کم سے کم 12 سال رہے ہیں، انہوں نے گزارے ہیں. اینڈ ہی واز کلوزلی ایسوسیٹڈ ود دا مغل کورٹ ایز اے فزیشین. وہ مغل کورٹ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور جو مغل کورٹ میں وہ بحیثیت فزیشین تھے، کیونکہ وہ بحیثیت ڈاکٹر تھے. وہ اس وقت کے جو پرنس تھے دارا شکوا، وہ پرنس کے ذاتی طور پر وہ اس کے کوٹ، بلکہ وہ اس کے ذاتی ڈاکٹر تھے، ذاتی فزیشین تھے. اور وہ اسی کے دربار کے ساتھ جہاں پرنس جاتے تھے وہاں وہ بھی جایا کرتے تھے. یعنی ہی واز کلوزلی ایسوسیٹڈ ود دا پرنس دارا شکوا اینڈ ہز کوٹ. اینڈ دا ٹریولز ان دا مغل امپائر، یہ کتاب کا نام تھا. دا فائنڈنگز، جو اکاؤنٹ جو فرانسوا برنیئر جو لکھی تھی، دیٹ واز نون ایز دا ٹریولز ان دا مغل امپائر. یعنی اس نے مغل امپائر میں کیا کچھ پایا، مغل امپائر میں کیا کچھ دیکھا، نزدیک سے کیا دیکھا. دا بک واز انٹائٹلڈ ود دا نیم دا ٹریولز ان دا مغل امپائر، اینڈ بک واز ریٹن ان 1670, became a very famous book. یعنی اس کی جو فائنڈنگ تھی، اس کے جو اکاؤنٹ تھا، that was known, travel account, that was known as the Travels in the Mughal Empire, and it was written by Francois Bernier, and the period was 1670. So in this book he mentioned the reign of Aurangzeb. اس نے اس کتاب میں اورنگزیب کے، کیونکہ اورنگزیب واز ڈیورنگ دا ٹائم ہی واز ویری بزی ان ساؤتھ انڈیا، اسپیشلی ان حیدرآباد. تو اس نے اورنگزیب کی حکومت کے بارے میں، اورنگزیب ہی کی نہیں بلکہ دا سوشل اینڈ اکنامیکل کنڈیشنز آف انڈیا. یعنی برنیئر نے اورنگزیب کی حکومت کے بارے میں، ہندوستانی سماجی زندگی کے بارے میں، ہندوستانی اقتصادی حالات کے بارے میں اس نے جو کتاب میں منشن کیا تھا. برنیئرز بک وائر پبلشڈ ان فرانس ان 1670 اینڈ 71. یعنی اس نے جو کتاب یہاں لکھی تھی، پھر وہ فرانس واپس گیا، اور فرانس میں 1670 سے 71 کے درمیان اس کتاب کا باضابطہ طور پر ٹرانسلیشن ہوا ہے، دیٹ ٹو ان انگلش. یعنی اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، ناٹ ان انگلش بٹ ڈچ، جرمن، اٹلین ود نیکسٹ 5 years. پھر آہستہ آہستہ پہلے اس کا جو سب سے پہلا جو انگلش میں ترجمہ ہوا تھا، اس کے بعد
ڈچ لینگویج میں، جرمن میں، اٹلین میں، اٹلی لینگویجز میں ممالک کے حوالے سے انہوں نے اپنے اپنے کنٹریز کے حوالے سے اس کتاب کو اپنے اپنے لینگویج میں ترجمہ کیا نیکسٹ 5 years. دیٹ واز ڈیٹیلڈ انفارمیشن ریگارڈنگ انڈیا، کیونکہ وہ یورپ والے بہت ہی انٹرسٹنگ تھے ڈیورنگ دا conditions to see and the conditions of India, especially in social and economical fields of life. So between 1670 to 1725 his accounts were reprinted 8 times. یعنی اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، اتنی امپورٹنٹ بک تھی کہ اس کو 1670 سے 1725 کے زمانے کے دوران اس کتاب کو بار بار پرنٹ کیا گیا تھا. اٹ گاٹ ریپرنٹڈ 8 times بٹ ناٹ پبلشڈ بفور 1800 AD. یعنی اس کتاب کو ترجمہ بہت بار کیا ہے، 8 بار، بلکہ اس کے علاوہ 3 بار انگلش میں بھی ترجمہ ہوا، برٹش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا تھا، برٹش کنٹری میں بھی. تو دیٹ مینز دی بک واز ویری مچ انٹرسٹنگ اینڈ دی بک واز ویری مچ انفارمیٹیو. تو برنیئر کے حوالے سے جو اس کا سبجیکٹ کنسرن تھا دیٹ واز اس کے علاوہ بہت سارے فیلڈس میں اپنا جو کنسرن جو لکھا تھا دیٹ واز اسپیشلی ان دا لینڈ اونرشپ، دا امپیریل کارخاناز، دا ٹاؤنز اینڈ دا سٹی سسٹم. یعنی اس نے ٹاؤنز کے حوالے سے، سٹی سسٹم کے حوالے سے، امپیریل کارخاناز کے حوالے سے اس پہ بھی اس نے ڈیٹیلڈ انفارمیشن، ڈیٹیلڈ جو اس نے وضاحت کی تھی اپنی کتاب میں. یعنی اسپیشلی دا سوشل اینڈ دا اکنامیکل فیلڈ آف لائف جو تھا ہندوستان میں، اس نے ان کتابوں نے چاہے ابن بطوطہ کی کتاب تھی، چاہے فرانسوا برنیئر کی کتاب تھی، بہت سے جو ٹریولرس، بہت دا ٹریولرس ہیو detailed account of their traveling in India and have detailed information regarding India, its social and political life, its economical life, the reign of the rulers, the kings, and the role of the politicians, the role of the kings, and role of and the condition of the subordinates during their period. And this was for today's. We have discussed Ibn Battuta and Francois Bernier. Thank you